11 نمبر خالی جگہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئے شبلی۔ عناصر خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ اردو کی عمارت 5 ستون پر کڑی ہے اور 5 ستون میں سے ایک شبلی نعمانی ہے۔ دوسری شخصیت الطاف حسین حالی کی ہے۔ تیسری شخصیت سر سید احمد خان کی ہے۔ چوتھی شخصیت محمد حسین آزاد کی ہے اور پانچویں شخصیت مولوی نذیر احمد کی ہے۔ تو یہ اردو کے عناصر خمسہ ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی خصوصیات کلام تو ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور نصاب میں مولانا شبلی نعمانی کی تقریباً 10 تصانیف کے نام شامل ہے۔ تو ہم یہاں پر خالی جگہ نمبر 12 میں لکھتے ہیں۔ نمبر 1 سیرت النعمان، اور اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کی سیرت۔ امام ابو حنیفہ پر ایک کتاب لکھی جو آپ کے کورس کے مطابق اتنا سا ہے۔ پھر دوسری کتاب کا ذکر الفاروق ہے۔ الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ تیسری کتاب ہے المامون، خلفائے عباسیہ میں ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ المامون مامون الرشید اس کا نام ہے، اس کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ چوتھی کتاب ہے آپ کے کورس کے مطابق سوانح مولانا روم۔ مولانا روم ایک عالم گزرے ہیں، مولانا روم کے نام سے مشہور ہے، صوفی بھی تھے، ان کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ پانچویں کتاب ہے الغزالی۔ امام غزالی ایک عالم گزرے ہیں اور صوفی بھی ہے، اس کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ پر ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ مغلیہ سلطنت کے، اس پر ایک مضمون اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر کے عنوان سے سیرت النبی کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کی سیرت کے متعلق ہے، جس کا ذکر تعارف میں ہے، آخری کتاب ہے جو ادھوری بھی رہ گئی۔ اس کے بعد شعراء العجم ہے۔ شعراء العجم فارس کے شعراء کے متعلق ایک کتاب ہے، جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے موازنہ
انیس و دبیر۔ دو شعراء جو اردو کے مشہور شعراء ہے مرثیہ گو، ان کا تقابل ہے کلام کا۔ پھر اس کے بعد آپ کے کورس کے مطابق سفر نامہ، روم و مصر و شام، یہ ان کا اپنا سفر نامہ ہے جو اسلامی ممالک کا دورہ کیا تھا پروفیسر آلنٹ کے ساتھ۔ تقریباً تعارف کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ ایک ایک کر کے ہم نے وضاحت ان کی کر دی۔